نصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الصوم جنة أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ حاضرین گرامی قدر، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 184 پر ہماری گفتگو جاری ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے جو 3 باتیں ارشاد فرمائیں ان میں سے 2 پر مختصر گفتگو ہو چکی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان پر رمضان کے روزے فرض قرار دیے، اور پھر دوسرے نمبر پہ یہ بتلایا کہ کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ صرف تم پر روزے فرض نہیں کیے گئے بلکہ تم سے پہلے والے لوگوں پر، پہلے والی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ تیسری بات بتلائی کہ تم پر یہ روزوں کی فرضیت کیوں کی گئی، اس کا فائدہ کیا ہوگا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کمال لطف و کرم ہے کہ رب العالمین نے حکم کی وجہ اور سبب بھی بتا دیا، ورنہ مسلمان کے لیے اتنا کافی ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اور اکثر جو اسلامی احکام ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، اس کی وجہ نہیں بتلائی کہ یہ کیوں دیا۔ اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، نماز قائم کرو، آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دو، یہ حکم دیا، اور مسلمان کے لیے اللہ کے حکم پر سر تسلیم خم کر دینا ہی اس کی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ لیکن بعض احکام کی علتیں اور وجوہات اور اسباب بتلا دیے، اکثر کے نہیں بتلائے، جس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں وجوہات اور علتوں اور اسباب کے پیچھے نہیں پڑنا کہ اس کی وجہ کیا ہے، بلکہ ہم نے اللہ کے حکم کو بس اللہ کا حکم سمجھ کر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سمجھ کے پورا کرنا ہے، اس لیے کہ ہمارا ایمان اسباب پر نہیں بلکہ اللہ کے حکم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر ہے۔ تو یہاں پر روزوں کی فرضیت کا اعلان فرمایا اور پھر اس کی وجہ بتلائی، لعلکم تتقون، کہ تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ، تم تقوی والے بن جاؤ۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کی بہت سی تعریفیں اور بہت سے معنی حضرات مفسرین محدثین نے کیے ہیں، لمبی تفصیلات ہیں، لیکن عام جو بالکل آسان معنی ہے تقوی کا معنی یہ ہے کہ انسان خوف خدا سے، اللہ کے ڈر سے اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دے، اس کا نام تقوی ہے۔ اور روزوں کی فرضیت کا مقصد مسلمانوں میں تقوی پیدا کرنا ہے، یہ اس کی ٹریننگ ہے۔ اس لیے کہ دیکھیں، ہم طلوع صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک حلال چیزوں سے بھی رک جاتے ہیں۔ پانی حلال ہے، ہم نہیں پیتے، کھانا حلال ہے، نہیں کھاتے، دیگر خواہشات سے رک جاتے ہیں جو عام حالات میں اللہ نے حلال بھی کی ہیں۔ یہ تربیت ہے اس بات کی کہ جیسے 1 مہینہ دن کے اوقات نے تم نے میرے حکم پر حلال چیزیں چھوڑ دیں، اسی طرح باقی سارے مہینوں میں حرام بھی تو چھوڑ دیں۔ یہ اس کی تربیت کا مہینہ ہے، اور اس کے اندر روزے فرض کر کے مسلمانوں کی تربیت بھی کی، پھر اس کے فضائل مناقب بھی بتلائے۔ روایات میں آتا ہے کہ رمضان کی حیثیت سال کے مہینوں میں وہ ہے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کی ہے، کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، مگر ان میں نبی اللہ صرف حضرت یوسف ہیں، اور سال کے 12 مہینے ہیں، اور لیکن اس میں شہر اللہ صرف ماہ رمضان ہے۔
مطلب یہ ہے کہ حضرت یعقوب کے 12 بیٹوں میں اللہ کے نبی صرف حضرت یوسف ہیں، اور سال کے 12 مہینوں میں اللہ کا مہینہ رمضان ہے جس کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی، جیسے بیت اللہ، کعبۃ اللہ، اسی طرح رمضان کو کہا گیا شہر اللہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے ایک مناسبت یہ بھی ہے کہ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کی درخواست پر باقی 11 بیٹوں کی خطائیں معاف کر دی گئیں، اسی طرح رمضان المبارک کے توبہ اور استغفار اور اس کی نیکیوں کی برکت سے باقی 11 مہینوں کی خطاؤں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو اس میں فرمایا کہ تم پر روزے فرض کی گئے تاکہ تم تقوی اختیار کر لو، اللہ کے حکم سے اور اللہ کے سامنے پیشی کے خوف سے گناہ چھوڑنے کی تربیت پاؤ۔ روزہ اس کی تربیت کا نام ہے۔ دیکھیں اس میں ہم حلال چھوڑ دیتے ہیں اور اس وقت جب کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، پانی پی سکتے ہیں۔ کئی موقع ہمیں ایسے ملتے ہیں خلوت کے، تنہائی کے، جہاں کوئی انسان نہیں دیکھ رہا ہوتا، لیکن مسلمان پانی نہیں پیتا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن میرا روزہ ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اور کئی بار اسے بھوک ستاتی ہے اور کھانے کا موقع بھی ہوتا ہے، گھر کے فریج میں ہر چیز پڑی بھی ہوتی ہے، لیکن وہ نہیں کھاتا، اس لیے کہ اس کا ایمان ہوتا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن جس کے لیے روزہ رکھا، جس کو راضی کرنے کے لیے، وہ تو دیکھ رہا ہے، اور وہ اسی عقیدے اور ایمان کی وجہ سے اپنی بھوک پیاس کو دباتا ہے، دیگر خواہشات کو دباتا ہے، لیکن اس کے خلاف نہیں کرتا۔ یہ تقوی اسی کا نام ہے۔ اللہ رب العزت روزے فرض کروا کر اور 1 مہینہ یہ تربیت کر کے چاہتے یہ ہیں کہ انسان کی، مسلمان کی پوری زندگی اسی طرح ہو جائے کہ جب بھی اس کے سامنے کوئی گناہ کا موقع آئے تو وہ یہ دیکھے کہ اگرچہ کوئی نہیں دیکھ رہا، اگرچہ انسان کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن رب رحمان تو دیکھ رہا ہے۔ یہ مسلمان کی معراج ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ یہ قرآن ہے۔ فرمایا جو شخص اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور کیا کیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے نفس کی خواہشات سے رک گیا۔ نفس نے کہا غلط دیکھو، اس نے کہا نہیں، اللہ نے منع کیا ہے، میں نے رب کو اس کا جواب دینا ہے۔ دل نے کہا کہ غلط بولو، غلط سنو، مگر یہ ساری چیزوں کو، ساری خواہشات کو اس نے دبا دیا کہ میں نے اس کا اللہ کو جواب دینا ہے۔ اور ایسے ایسے گناہ کے موقع اس کے سامنے آئے کہ جب سوائے اللہ کے کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، لیکن اس نے کہا، اس کے عقیدے اور ایمان نے اسے بتلایا کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے، وہ اس سے رک گیا تو رب العالمین نے بشارت دی فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، وہ یقین کر لے کہ اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ یہ تقوی ہے کہ انسان خوف خدا سے گناہ چھوڑ دے۔ انسان کی، مسلمان کی روحانی بریک کا نام تقوی ہے، یاد رکھنا۔ گاڑی جتنی اچھی ہو نا، اس کی بریک نہ ہو تو کہتے ہیں اس کو روڈ پہ مت لاؤ، کوئی بندہ مار دے گے، خود مر جائیں گے، اس کی بریک ہی نہیں ہے، جان چلی جائے گی، اس کو مت چلاؤ، مت بیٹھو اس میں، جان ضائع کرو گے۔ اور مسلمان کی اگر بریک نہ ہو، تقوی نہ ہو، تو پھر یہ ایمان ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ یہ خطرہ ہے، یہ جب یہ بریک نہیں ہوتی نا تو پھر اپنی منمانی پر چلتا ہے اور اس کے نتیجے میں ایمان ضائع کر بیٹھتا ہے۔ یہ بڑے 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 گناہ ایسے ہیں جن کی تاثیر، دیکھیں نیکی کی بھی تاثیر ہوتی ہے، گناہ کی بھی تاثیر ہوتی ہے، اور بعض گناہ ایسے ہیں جن کی تاثیر میں علماء نے لکھا ہے کہ ان کا اثر موت کے وقت ظاہر ہوتا ہے کہ گناہگار کا ایمان چلا جاتا ہے، وہ بغیر ایمان کے دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم کیا، حضور علیہ السلام کی برکت سے اس امت پر جو انعامات ہوئے وہ کیا ہی بات ہے۔ ان میں سے یہ رمضان کے، پورے رمضان کے روزے بھی ایک انعام ہے جس سے مسلمان کو کئی مواقع بھی دیے کہ وہ توبہ کر کے پچھلی معاف کروا لے، اور پھر روزہ خود اس کی تربیت دے رہا ہے کہ گناہ سے کیسے رکنا ہے۔ تم ذرا یہاں پہ مشق کر لو تاکہ باقی 11 مہینوں میں وہ کام آئے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ ذاکر کون ہے؟ وہ ذاکر کا معنی ذکر کرنے والا. ہم تو کہتے ہیں کہ جس کے ہاتھ میں تسبیح بڑی ہو اور ہر وقت تسبیح کا جو ہے نا وہ دانے پہ دانہ ڈالے تو بڑا ذاکر ہے. فرمایا، حضرت عمر سے پوچھا ذاکر کون ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ذاکر وہ ہے جس کے سامنے گناہ کا موقع آئے اور اسے اللہ یاد آ جائے، وہ سب سے بڑا ذاکر ہے. ذاکر کا معنی اللہ کو یاد کرنے والا. تو جسے گناہ سامنے ہو اور اللہ یاد آ جائے وہی تو ذاکر ہے. اور یہ تربیت روزے میں ہو رہی ہے. پانی سامنے آتا ہے اور اللہ یاد آتا ہے کہ بھائی میرا تو روزہ ہے، میں نے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے. کھانا سامنے آتا ہے اور اسے اللہ یاد آتا ہے کہ نہیں، کھانا نہیں، پینا نہیں، جذبات دبائے ہوئے ہیں شرعی، تاکہ اللہ راضی ہو جائے. فرمایا لعلکم تتقون، ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ تم یہ کھانے پینے سے رک کر اس کی پریکٹس کر لو کہ گناہ کیسے چھوڑنا ہے. اور یہ تربیت اگر باقی 11 مہینوں میں اثر انداز ہو تو پھر مسلمان فرشتوں سے بہتر ہو جاتا ہے. یہ کہتے ہیں نا فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. تو یہ اس مہینے میں یہ محنت کروا کر اس کی تربیت دی جاتی ہے. تو ہم روزے رکھ رہے ہیں الحمدللہ، تو یہ اس طرز کی محنت کریں اور کوشش کریں اور عزم بھی کریں کہ ہم باقی مہینوں میں بھی پریکٹیکل لائف میں اس کو رائج کریں گے، اس کو نافذ کریں گے کہ اپنے آپ کو بریک کیسے لگانی ہے. دیکھیں جب اندر کا ایمانی سسٹم کمزور ہوتا ہے نا تو انسان فضا میں اڑتے جہاز کو بریک لگا سکتا ہے اور چند سینٹی میٹر کی آنکھ کو بریک نہیں لگا سکتا، کیونکہ اس کا ایمان کمزور ہوتا ہے. اندر کو روحانی سسٹم اس کا مر چکا ہوتا ہے. وہ بڑے بڑے ٹرالوں کو بریک لگا دے گا لیکن یہ چند انچ کی زبان کو بریک نہیں لگا سکتا کہ اس کا سسٹم کمزور ہو چکا ہے، روحانی طور پر وہ مر چکا ہوتا ہے. تو انسان کو روحانی طور پر، مسلمان کو روحانی طور پر زندہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرماتے ہیں اور 11 مہینوں کے بعد پھر رمضان بھیج دیتے ہیں تاکہ میرے بندوں کا روحانی سسٹم ایک بار پھر ریپیئر ہو جائے، زندہ ہو جائے. تو اس لیے ہم اس درجے کی محنت کرنے کی کوشش کریں. فکر مند بھی ہوں بھائی، گناہ اپنے اپنے گناہ ہر کسی کو پتہ ہوتے ہیں، ان سے توبہ بھی کریں اور عزم بھی کریں کہ ہم نے یہ چھوڑنا ہے. اور یاد رکھیں شیطان کہتا ہے کہ ابھی تو وہ بڑا ٹائم پڑا ہے، کچھ وقت کے بعد توبہ کر لیں گے. لیکن آج کے دور میں ہونے والے اچانک دل کے اٹیک ہمیں متنبہ نہیں کر رہے کہ اس چکر میں مت پڑو کہ ابھی وقت بہت پڑا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ آخری لمحے ہوں جب ہم بات کر رہے ہیں. تو اس لیے ہم نے زندگی کو شریعت کے سانچے میں ڈھالنا ہوگا، ورنہ دنیا میں بھی بے اطمینانی ہوگی اور آخرت کی ہمیشہ والی زندگی میں ایسی پریشانی ہوگی جس میں کبھی خوشی آئے گی نہیں. اور اگر دنیا میں اللہ اور اللہ کے رسول کی مان کے چل لیا تو دنیا میں اوکھی سوکھی جیسی بھی ہوگی گزر جائے گی، لیکن جب موت آئے گی اور موت کے بعد والی زندگی شروع ہوگی پھر ایسی خوشی ہوگی جس میں دوبارہ کبھی غم نہیں آئے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.